ایک دفعہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ اور بازار سے سودا خرید لاؤ۔ وہ لڑکا چلا گیا۔ راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا۔ دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا، ارے ناداں اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا ناداں اور پاگل لڑکا ہے، میں نے کہا تھا کہ جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لانے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے کہ خرید چکا ہوں۔ بابا یقین کریں، سودا میں خرید لایا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا، کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میں کیا سودا خرید لایا ہوں میرے ابا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ کہنے لگا چل چھوڑ، رہنے دے۔ خیر وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ لڑکا یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، کروٹ لینا مشکل تھی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی؟ کیا مرنے سے پہلے وہ آپ کا دیدار کر لے گا؟ اسے کسی اور چیز کی آرزو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آؤ، اور باقی جو ہیں سب چلیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آئی ہو۔ آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ دیکھا، ہلکی سی چہرے پہ مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا۔ وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو قاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بس کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاش آنہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کی عزت ہے، آپ لے جائیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ کیا مقام ہوگا اس شخص کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں، اور آگے آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس لڑکے کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنا مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ صحابہ پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آئے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اے ہمارے آقا، آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے سے وعدہ کیا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، اسی لیے اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔